یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغام آپ کے پاس ایک مختلف اور منفرد پروگرام لے کے آیا ہے، جس کا مقصد نہ صرف تعلیم ہے بلکہ ان مقدس ہستیوں سے اور ان کی زندگی اور سیرت و کردار سے صحیح طور پر روشناس کروانا، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل گھرانہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور آپ کے ساتھ منسلک اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز، ہر رشتہ ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، اور صحیح معلومات تک رسائی یہ ایک نعمت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایک سیلاب ہے انفارمیشن کا، معلومات کا، لیکن اس میں صحیح کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے، یہ ایک عام ناظر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک بہت منجھے ہوئے استاد سے ہم یہ تعلیم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں، تاکہ وہ سارے مغالطات، وہ سارے اشکالات جو مختلف لوگوں نے مختلف مقاصد کے تحت نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے حوالے سے اٹھائے یا پیدا کیے یا پھیلائے ہیں، ان کا صحیح طور پر رد بھی ہو سکے، اور ایسے انداز سے رد ہو کہ جس کی بات کو رد کیا جا رہا ہے اس کو بھی صحیح معلومات پہنچ جائیں، تاکہ اگر وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات پھیلا رہا ہے تو وہ دور ہو جائے، اور اگر اس کا مقصد کوئی منفی مقاصد میں سے ہے تو انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی ہو سکے۔ ہم یہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تک پہنچے ہیں، اور ہم نے سیدہ کی زندگی کو جو ہے وہ اس کو انفولڈ کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی سیرت، اور آپ اس قدر باکمال خاتون ہیں، بلکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں اپنے نبی کو اس وقت جب وہ بڑے ہی دل گرفتہ تھے اور کفار کا پروپیگنڈا تھا اور وہ وحی کی جو انقطاع کا زمانہ ہے، تو اللہ نے جو احسانات آپ کو یاد کروائے اس میں سے ایک احسان یہ تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اے میرے حبیب، جب آپ کو مال درکار تھا، یعنی آپ کو ایک تحریک برپا کرنا تھی، آپ کو لوگوں کے کام آنا تھا، آپ کا مشن جو ہے وہ شروع ہونے والا تھا، جس مشن کے بعد بہت سی مشکلات آئیں گی، تو آپ کو مال درکار تھا، تو ہم نے آپ کو مال عطا فرمایا۔ اور یہ تمام اس پر اتفاق علماء کا، مفسرین کا، کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ان کی طرف نسبت ہے کہ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور اس رغبت کے ساتھ سیدہ نے اپنا مال نبی پاک اسلام کے قدموں پہ نچھاور کیا کہ وہ اسی مال کو خرچ کرنے کی بنیاد پر جب پہلی وحی کا پیغام لے کر آپ تشریف لاتے ہیں، اور جو آپ کی کیفیات ہیں تو اس میں جو تسلی دی جاتی ہے، اور تسلی دینے والی آپ کی محبوب ترین بیوی اور پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو وہ اسی مال کے خرچ کرنے پر آپ کے محاسن گنوا رہی ہیں۔ انشاءاللہ مزید معلومات اور تفصیلات آپ کے سامنے ہمارے محترم مہمان، نہ صرف مہمان بلکہ ہمارے معلم، ہمارے مربی جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب، جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے وہ ساری باتیں، ہمارے ہاں عام طور پر ایسے اشکالات کے رد میں بعض کا یا ان کے ازالے میں رویہ یا زبان تلخ ہو جاتی ہے، تو آپ کی ماشاءاللہ یہ خوبی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو آپ سے سیکھنا چاہیے کہ جس خوبصورتی سے آپ ان ساری باتوں سے نکلتے ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے آپ مرض کا علاج کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے امراض ہیں ہمارے ہاں جو آپ کے گھرانے کے حوالے سے، ایک تو وہ تحریک جو یعنی استشراق کی، مستشرقین کی، اور ان کی طرف سے جھوٹے الزامات، ان کی طرف سے بھرمار کی گئی، اور بالخصوص آپ کی آئلی زندگی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کی باتوں کو پھیلا رہا، اور اس پر جو ہے وہ زبان بھی ان کی بڑی تلخ اور اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کرتے جاتے ہیں، صفائی کرتے جاتے ہیں، تو خاص طور پر جو پہلی وحی، جہاں پہ ہم پچھلے پروگرام میں تھے کہ آپ جب ان کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ کی تنہائی ہے، خلوت ہے، اس کا احترام اس قدر ہے
کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ نیچے کھڑی ہوتی ہیں اور اوپر جو ہے وہ اپنے غلام کے ذریعے سے زادرہ یا سامان پہنچاتی ہیں اور سامنے نہیں جاتی کہ کہیں ان کا وقت جو ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے اس تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو لطیف پیرایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس حوالے سے، خاص چونکہ ہمارے ہاں اس بات کی بہت کمی ہے، ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ ڈومیننٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ ساتھ مل کر ایک گاڑی کے دو پہیے بن کر جو ہمارے ہاں معروف مثال ہے وہ کم ہی چلنا پسند کرتی ہیں، ڈومیننٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اس پر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ بڑا خوبصورت ترین انداز ہے اپنے زوج کی پسند ناپسند، اس کی ترجیحات کے احترام کا، صحیح، کہ وہ نیچے رہتی تھی غلام کے ساتھ اور اس انتظار میں کہ اگر ضرورت پڑے گی اور آپ غار سے باہر نکل کے نیچے آنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت بھیجوں گی میں۔ اللہ اکبر، یوں نہیں کہ ویسے ہی بھیج دیا اس وقت اگر وہ نکلے تو۔ صحیح، اور دیکھیے اس احترام کا نتیجہ روحانی طور پہ کیا نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے نا، لوگوں نے بہت ساری باتیں کہ آپ کی زندگی کی کون سی بات ہے جو ہم سیلیبریٹ کریں۔ صحیح، آپ ذرا غور کیجئے کہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان کے بہت ساری چیزیں، وہ جو حج پہ جانا ہے وہ بھی سب وہی ہے، صحیح، چاہے وہ طواف ہو، جیسے انہوں نے دونوں نے مل کے باپ بیٹا نے اس کو صحیح، چاروں طرف گھوم کے تعمیر کیا بیت اللہ کو، اور چاہے وہ سعی ہو، صحیح، چاہے وہ جا کے حضرت حاجرہ کی طرح شیطان کے ساتھ اپنی بیزاری کا اظہار ہو رجم کے ذریعے سے، صحیح، چاہے عرفات میں حاضری ہو، یہ سب کچھ جو ہے ٹھیک، وہ وہی کام تھے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعا مانگ رہے ہیں ہمارے نام مناسک ہنا، اور اللہ نے انہوں نے جو کیا تھا نا، اللہ کی اسی کو مناسک اسی کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ آل ابراہیم تھی اور یہاں آل اب یہ محمد ہے۔ عالم یہاں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا ہے پہلو جو ہم تو دیکھیے اس پہ حضرت عائشہ کی سی حدیث اسی سے اندازہ لگائیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے خلوت کا اہتمام کیا ہے اسی پہ دیکھیں، اور آپ رمضان میں نہیں اترے پھر کبھی بھی۔ ٹھیک، اس سے ثابت کیا ہوا کہ آپ کیسے رہتے تھے وہاں رمضان میں، پورا مہینہ ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے، اور تھوڑا سا زیادہ رہا جو اتنی اوپر لے جا سکے، اور وہ کیا ہوگا، کوئی خشک چیزیں ہی ہوں گی، کھجوریں وجوریں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو آپ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہوں گے، صبح شام صرف کھا لیتے ہوں گے، اسی پہ پینے کا اکتفا کرتے ہوں گے۔ آپ کے کھانے کے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ کس طرح سے کھاتے تھے اور کتنا کم کھاتے تھے، کتنا کم کھاتے تھے۔ تو رمضان، لیکن ہمارے ہاں جو رمضان میں ہوتا ہے شیخ معذرت کے ساتھ، یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے رمضان جو ہے جو جس میں ہم نے روزہ رکھنا تھا وہ شاید آیا ہی کھانے پینے کے لیے۔ پہ دیکھیں یہ ہماری ہمیں چاہیے سیرت کو دیکھنا، اور وہی خوبصورتی ہے۔ تو آپ نے جس طرح بعثت سے پہلے رمضان وہاں گزارے، اور اسی جس کیفیت میں آپ تھے اور جبریل امین آئے ہیں، صحیح، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا دن نہیں ہے بعثت، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے وہ۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا کیا کہ میرے حبیب نے جیسے گزارا ہے یہ وقت، اور اس میں وہ اس کے لیے تیار تھے کہ کیسے دین آتا ہے یا کیسے قرآن نازل ہوتا ہے، اور جس کیفیت میں وہ تھے اور قرآن نازل ہوا، پوری امت کے لیے اس کیفیت کو ٹھیک، تربیت کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ رمضان کے روزے ایک رکن ہے، اور وہ کیا ہے روزہ؟ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کم کھایا پیا اور 2 وقت کھایا اور عبادت کی راتوں کو اور دن کو، اسی کو نہیں صرف آپ دہرا رہے رمضان کی صورت میں، اور اس کا ایک حصہ جو ہے عبادت کا وہ عید الفطر ہے۔ صحیح، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو وہ مرحلہ ہے، اس میں ایک دن نہیں کہا کہ اس کو منا لو سال میں، ٹھیک، یا 5-6 دن نہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے، اور آپ کے خاندان وہ اتنا ہی بنتا ہے 5-6 دن، صحیح، پورا مہینہ ہے اس امت کے لیے، جیسے حبیب کبریا نے گزارا وہاں، بالکل پورا صحیح، مہینہ ہے، اور اسی انداز میں گزاریں گے تو آپ کا رکن پورا ہوگا اور دین کامل ہوگا۔
یہ اس میں وہ لطیف بات موجود ہے کہ کس طرح اس میں یعنی وہ معاون ہے حضرت خدیجہ کہ خلوت کا احترام کرتا، خلوت کا احترام ہے، اور اسی کیفیت میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس وقت تک نہیں پہنچایا دوبارہ زادے رہا جب تک آپ نے خود، اور آپ نے خود بھی وہ پورا مہینہ اس میں گزار دیا. ٹھیک. تو یہ بڑی ایک ان کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا اسی میں معذرت کے ساتھ اسی میں ایک بڑا، چونکہ ہم اپنی معززات جو ہماری بہنیں بیٹیاں اور خواتین سنتی ہیں ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو یہاں سے ثابت ہوتی ہو ان مقدس ہستیوں کے کردار سے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ جائے. شیخ جی، یہ جو اس وقت کا معاملہ ہے کہ بیویاں ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، یعنی ایک آدمی کا موبائل بھی تو اس کی خلوت ہی ہے، اس کی تنہائی ہے، وہ اس میں اچھا ہے برا ہے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. اور بہت سارے مسائل آپ یقیناً جانتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ کہ بہت سارے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب یہ بنا کہ وہ اس کی خلوت میں جب مداخلت کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس کے بعد پھر تعلقات نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے، یہ اس میں بھی دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے فَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، وہ سب کے لیے، کوئی چیز اس میں ایسا راز تھا ہی نہیں. آپ کی تو پوری عمر کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، اٹھائی، یعنی آپ کی تو تنہائی بھی اس قدر پاکیزہ ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے. اس قدر پاکیزہ. اور امہات المومنین ہر چیز کی، تنہائی کی، ہر لمحے کی وہ شاہد بھی تھیں، اور آپ نے کچھ چھپایا نہیں ان سے. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو بھی پاک صاف پاک فطرت ہونا چاہیے، بالکل صحیح. اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ شک کا شائبہ بھی نہیں ہو. ٹھیک. اعتماد سازی ہو. ایک دو واقعات حضرت عائشہ کے حوالے سے، دو دفعہ کے واقعات زیادہ نمایاں ہیں. ایک ہے کہ رات کو وہ بستر پہ نہیں تو پیچھے چل پڑی ہیں، تو چل پڑی، اور جا کے دیکھا تو وہ اللہ اکبر شہدائے احد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بقیع میں ٹھیک. مسلمان جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور خود کہتی ہیں کہ دیکھا میں کس خیال میں تھی. اور ایک وہ واقعہ ہے کہ جب نہیں ہے اور پھر دیکھا تو ہاتھ چلایا اندھیرے میں تو پاؤں کو لگا. تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ گئی ہیں، کہتی ہیں خود کہ میں پھر دیکھا کہ یہ آپ بقیع میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تو میں جلدی آ گئی. صحیح. لیکن دلچسپ بات کیا ہے، یہ دیکھیے کیسے بیان کرتی ہیں وہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں بستر میں پہلے پہنچ گئی اور تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن میری سانس چڑھی ہوئی، سانس پھولا ہوا تھا اور اللہ اکبر. تو پتہ چل گیا. لیکن آپ نے کوئی اتاب نہیں کیا اس میں کہ میری ٹو میں کیوں لگی ہو. ٹھیک. یہ بھی تو دیکھیے نا، بڑا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بلکہ آپ نے حضرت عائشہ نے مانا کہ رسول اللہ میں گئی تھی اور میں نے دیکھا اور یہ میرے دل میں تھا. ایک دوسرے کے لیے بالکل سب کچھ عیاں تھا. اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر بیوی ایسا کرتی ہے تو آپ کو اپنی تنہائی، کیونکہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر اعمال بھی برباد ہو جائیں گے لوگ جب تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. تو وہ ہمیں مردوں کو اپنی تنہائی کو اتنا پاک رکھنا چاہیے اور اس طرح شاندار ہونا چاہیے کہ ہمارے گھرانے کو ہم پر اعتماد ہو اور کوئی شائبہ ہی نہ ہو شک کا، اور کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. مومن گھرانہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر فرض کیا حضرت عائشہ کے دل میں اگر آ سکتی ہے کوئی بات کہ بھی وہ کسی اور تو ہماری خواتین تو بہت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس پہ پھر مردوں کو چاہیے کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ حسن ظن رکھیں، تجسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مردوں کو بھی چاہیے اگر ایسا ہو بھی صحیح تو اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنائے. یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بنیاد نہیں بننی چاہیے. حکم پہ آپ جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ لا تجسسوا کا حکم موجود ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کے لیے کہ آپ خام خواہی جاسوسی کریں گے تو میں لگے رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. جی ارشاد فرمائیے مزید. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو زندگی کا طور طریقہ ہے وہ سارا کا سارا اس طرح کا ہے کہ جس سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کی مرضی کو ہمیشہ ملحوظ رکھا. سبحان اللہ. اس کے مطابق چلتا رہے سارا گھر. آپ دیکھیے سبحان اللہ کیا خوبصورت زندگی کا رویہ ہے. اور وہ سارے تعلقات بھی اور رشتے بھی اپنا لیے سیدہ خدیجہ طاہرہ نے جو اللہ کے رسول کے تھے، وہ سارے بھی اپنا لیے. بالکل صحیح. تو یہ جو خوبی ہے یہ سیکھ لیں اگر خواتین، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی گھر جنت ہوں. بہت ہی خوبصورت زندگی، اور سب سے زیادہ زندگی خوبصورت تو خواتین کی ہو جائے گی. بالکل. ان کو توجہ بھی ایسی ملے گی، اعتماد بھی ایسا ملے گا،
اور ممنونیت بھی ملے گی مرد کی طرف سے، بالکل صحیح ہے، وہ مقابلہ جو ختم ہو جائے گا. مقابلہ جو ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو سیدہ خدیجہ کا تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور کردار اور آپ کی شخصیت کے تھے ہی سارے خوبصورت پہلو. ٹھیک ہے نا جی. تو ہے ہی وہی کہ ہر جگہ ہر پہلو ہر جو ہے وہ خوبصورتی کا ایک مرقع ہے. تو اس کو رکھا، اور جب ضرورت ہوئی تو اسی کو سامنے بھی لائیں، خود آپ کی تسلی دینے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے، تسلی. بلکہ جو اگر آپ اس طرف بھی تھوڑا سا اشارہ فرمائیں کہ آپ اگر وہاں مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ واپس گھر نہیں آتے، بلکہ سیدہ آپ کے لیے ساز و سامان پہنچاتی ہیں، تو پیچھے جو گھر کا ماحول ہے اور جو محاذ ہے، یعنی اس میں کاروبار بھی شامل ہے، اس میں دیگر ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہے. تو اس کو، اور پھر اس ایسی خاتون ہے جس کی سابقہ شوہروں سے بھی اولاد ہے، یعنی کافی بڑا کنبہ ہے، تو اس کو اکیلے سنبھالنا یہ کیسا شاندار معاملہ تھا. دیکھیے یہ بھی بہت بڑا پہلو، بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا. یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ٹھیک ہے وہ کسی اپنی مصروفیت میں ہے، ٹھیک، تو اس کے بعد میں پارٹنر ہوں نا، تو دوسرا پارٹنر سنبھالتا ہے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں، شکوے کا تصور ہی نہیں. بلکہ وہ جہاں جاتے ہیں اور گھر سے دور ہوتے ہیں وہاں کے لیے ساری سہولتیں وہ بھی وہی سارے، وہاں کے لیے بھی سہولتیں. واہ، خوبصورت بات کی آپ نے. اور اس کو اور زیادہ اس خلوت کو مامون بنانے کے لیے یہ ہے کہ اوپر جائے ہی نہیں کوئی. اگر وہ نکلنا وہاں سے نمودار ہوں آنے چاہیں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں محبت کرنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں، گھر کے معاملات مسائل میں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، روزانہ جو ہے وہ سٹاک موجود ہوتا ہے. تو یہ کیسی شاندار بات تھی کہ آپ وہاں بھی نہیں جاتی ہیں اور نیچے رہتی ہیں تاکہ آپ کی خلوت جو ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو. غلام کو بھی اس وقت بھیجیں گی یہ تصور کہ اگر وہ آپ آنا چاہیں گے نیچے باہر نکلیں گے تو بھیج دیں گے اس وقت. شیخ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ میں وحی کا جو سفر ہے اور خاص طور پہ وہ آپ سے ہم سننا چاہیں گے. وہ بڑا شاندار ہے، اور اس میں سیدہ کے کردار جو ہے وہ وحی کے بعد اور زیادہ نمایاں اور زیادہ متاثر کن نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اور وقفے پر جانے سے پہلے میں شیخ محترم کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اب یہ جو تعلق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور پھر وہ کچھ بھانپ بھی گئیں پہلے، جیسے ہم سابقہ پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ جب وہ میسرہ نے آ کے ان کو مختلف اطلاعات دیں درختوں کا یا فرشتوں کا پرسایہ کرنا اور راہب کا ملنا، مختلف واقعات جن سے متاثر ہو کر مزید، یعنی ایک تو آپ کا ذاتی کردار تھا، آپ کی شرافت و نجابت تھی، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ علامات جو نبوت کے حوالے سے تھے ان کو پہچان کر مزید تعلق جو ہے مضبوط کیا. تو اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اور یہ مرحلہ آسان نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا. اور خاص طور پر آپ کائنات میں پہلی مومنہ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہلی ایمان لانے والی پہلی شخصیت، سب سے زیادہ سبقت آپ، یعنی سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی ہے. اور بلکہ آپ نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جب لوگوں نے اپنا مال روکا تو خدیجہ نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں چونکہ آپ وہاں تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، آپ پر اپنا فضل و کرم جو ہے اس کو آشکار فرمایا. ایک تو ہمیں وحی کی وہ کیفیت سنائی ہے، کیسے وحی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو مختلف چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہمارے وجود میں آتی ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کا سب سے اہم دن نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ دن تھا اور یہ وہ کیفیت ہے جس کا انتظار زمین اور زمین والوں نے اور آسمان والوں نے بھی صدیوں کیا ہے کہ یہ وہ دن تھا. لقد من اللہ علی المومنین کا یہ وہ خاص مرحلہ تھا. بالکل یقیناً یہی ہے جی شاہ. تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ٹھیک، اور آغاز ہوتا ہے جس لفظ سے وہ اپنی جگہ ایک بہت
کی ورڈ ہے جسے کہیں، وہ اس میں بڑی بڑے معنی ہیں. سبحان اللہ. وہ آگے کہتے ہیں اقرا. اللہ. اب پڑھیے. نہیں میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا ہاں. کہ آپ تنہائی میں تھے تو وہ فرشتہ جو ہے وہ کس شکل میں آیا ہے؟ یہ کوئی ہمیں بات ملتی ہے کسی روایت، صحیح روایت سے، کہ وہ انسانی شکل میں آئے یا وہ اپنی اصل شکل میں آئے؟ کیا اس کی کوئی بات ہمارے سامنے؟ دیکھیے وہ جو حاضری ہے وہاں اس وقت، جی، اس سے آگے پیچھے کے کچھ موقع ہیں جس میں وہ اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے. جی جی. لیکن یہاں جو کیفیتیں ہیں ساری ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ عام آدمی کی شکل میں ایک انسان کی شکل میں ٹھیک. تو انہوں نے آگے جب یہ کہا کہ اقرا، اللہ اکبر، تو اس میں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا پہلا حکم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ہر حکم جو ان پہ نازل ہوا ساری امت کے لیے، ٹھیک. اس میں پہلی تو بات قرأت کی ہے. اور جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ ہے ہی قرأت والی ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ پڑھے. آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل ایک الصادق الامین کا جواب. اللہ اللہ اکبر. یوں نہیں کہا میں کیا پڑھوں. اللہ اکبر، واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. ہاں، ایک صادق الامین کا جواب ہے، سیدھی ساری بات. ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا. کوئی چیز لکھی ہوئی اگر لاؤ گے میرے سامنے ہوگی تو میں تو نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ. یہ بات دہرائی گئی. حالانکہ پیچھے تو کسی کو کوئی پڑھ ہی سکتا ہے نا، اگر کوئی دہرا رہا ہو تو پیچھے تو ایک بالکل جو ہے وہ نہ پڑھا ہوا شخص بھی پیچھے تو دہرا ہی سکتا ہے. ہاں، لیکن دیکھیے اس کو اصل میں قرأت تو کسی چیز کو دیکھ کے کس چیز کو دیکھ کے پڑھا جائے، دیکھ کے پڑھا جائے. اس کے بعد یہ اور ہے خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہو جب کہ اقرا پڑھو. اور یہ یقیناً ہے کہ آگے کوئی پڑھ رہا ہو تو پیچھے سے پڑھنا بھی پڑھنا ہے. یہ بھی قرأت ہے، یہ بھی قرأت ہے. ٹھیک. دونوں قرأتیں ہیں. لیکن آپ نے یہ کچھ چیز وہ مطلب ہے کہ ان کا جو کہا تھا کیا پڑھیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک. امی ہیں آپ، کوئی شک نہیں. بالکل. وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اور یہ آپ کا اعزاز ہے. یہ اعزاز ہے، اس لیے کہ وہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو اعزاز ہے آپ کا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں، اور اس وقت تو بہت زیادہ تھا، کہ اس رستے سے بھی پولوشن افکار کی ہوتی رہتی ہے. بالکل صحیح. بہت غلط چیزیں آتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اسی راستے سے زیادہ پولیشن ہوتی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اسی راستے سے پھیلائی جا رہی ہے. تو ما انا بقارئ. تو اب جو مرحلہ تھا اس کے لیے طے کرنا جو ہے کہ وہ قرأت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ پڑھے گا، اللہ دل میں القاء فرمائے گا. اللہ اکبر. اور یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کو القاء کسی دل پہ کیا جائے تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. لو انزلنا وہ کیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ نزول کوئی چھوٹی چیز ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ تو وہ بھی ٹوٹنا، وہ گرنے لگے گا اور ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو روایت ہے جس میں وہ وحی کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ شدید سردیوں میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی اور پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ کی جبین سے پسینہ ایسے پھوٹتا جیسے جانور کو ذبح کیا جائے اس کی رگ کھل جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایسی پھوٹتا تھا، بڑی کیفیت تھی، شدید پسینہ آتا تھا اور بہت زیادہ ہوتا تھا، اور یہ کیفیت تھی. اور وہ بھی ہے نا کہ سر رکھا ہوا ہے کسی کی ران پہ اور آیا ہے تو میری ران لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی. جابر کہتے ہیں کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. دیکھیے یہ بھی کیفیت جو آپ کے دل پہ اپنے جسم پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اس کی تیاری کے لیے جب جبریل امین نے آپ کو پکڑ کے بھینچا، یہ بھی اپنی جگہ قابل غور ہے. آپ اگر دیکھیں نا جی کہ وہ جو جس کیفیت میں آپ تھے وہ تو اسی جسمانی جو حواس کے ذریعے سے جو کچھ ادراک کیا جا سکتا ہے اسی کا تھا. اب جسد مبارک کو اس سے اونچی ایک کیفیت پہ کہ جہاں اللہ کے کلام کو ریسیو کر سکیں آپ، اس میں لے جانا تھا. اور اس میں لے جانے کے لیے جسمانی تبدیلی کی بھی ضرورت تھی. تو اس لیے حضرت جبریل نے پکڑ کے بھینچا. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب بھینچا تو مجھے ایسے لگا کہ میں ختم ہو جاؤں گا، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میں ختم ہو جاؤں گا. یہ کیفیت تھی. اس کیفیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے کلام کو ریسیو کرنے کے قابل ہو گئے. اور اب آتے آئے کلام نازل ہوتا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے کہ اس میں اقرأ کا حکم موجود ہے نا،
اقرا باسم ربک، سب سے زیادہ تفصیلی ہے حکم، اقرا باسم ربک الذی خلق. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. صحیح. وہ بلکہ کیفیت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب تک جبریل جو ہیں وہ خالی اقرا کہتے رہے ہیں تو آپ کا جواب یہی تھا ما انا بقاری، لیکن جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیے بلکہ یہ ہے کہ وہ کیفیت جسمانی جو ہے تبدیل ہو گئی، اور آپ کو دل پہچان گیا کہ یہ ساری کلام اقرا کے لفظ بھی یہ اسی کا ہے، یہ اسی کا ہے. اس کیفیت میں آ گئے آپ. اس بھیجنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جبریل امین نے ووجدک ضالا فہدی، یہ وہ روشنی ہے جس کو آپ تلاش کر رہے تھے. تو وہ آپ نے اب نہیں کہا کہ مان، بلکہ آپ کے قلب اطہر نے ٹھیک وہ پہچان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اچھا پھر آپ کی دانائی کی انتہا دیکھیے، یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب اس میں قلم کا ذکر بھی ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہیں لوح محفوظ میں تو ہے، پہلے سے وہاں سے آ رہا ہے اس قلب آپ کے دل پہ اتارا قرآن کہتا ہے. یہ جو تاریخ ہے یعنی کون سی تاریخ کو اتارا گیا اس پر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے. ظاہر ہے وہ رمضان ہے، اور وہ رمضان یقینی ہے، یہ تو یقینی ہے، اور دن بھی سوموار، اور رات وہی ہے جو سوموار اس کی رات ہے، اور رمضان ہے، اور وہ ہے. کیا یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے؟ آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری، اور تاخرات ہے، تاخرات ہے. تو اسی لیے تو آخری عشرے کی تاخراتوں میں ڈھونڈنا ہے ہم نے اس رات کو دوبارہ. ٹھیک. نہیں، بعض لوگوں کا شیخ محترم یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے جو آسمانی دنیا ہے بیت العزہ میں، اس کو رات میں نقل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو کیفیت ہے وہ دن کے وقت ہوئی. اس پر آپ ذرا وضاحت. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی الگ سے صراحت باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد ٹھیک ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے. جو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کہاں سے آج بھی حکم ہے ہمیں، دن کہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا، نئی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری تو چاند سے شروع ہو جاتی ہے، چاند سے شروع، مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو وہی تھا. ٹھیک. وہ بھی دونوں صورتیں ممکن ہیں، ممکن ہے، دونوں صورتیں ممکن ہیں، اس میں کوئی اختلاف کے اس کا فرق نہیں پڑتا. لیکن چونکہ کہا گیا ہے نا کہ اس رات کو تلاش کرو، ٹھیک، اور فی لیلۃ القدر کی بات ہے، تو وہ آپ کے قلب اطہر پہ بھی صحیح اسی کیفیت میں آیا. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دانائی اور حکمت دیکھیے کہ ان آیتوں کو دیکھیں، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ان کیفیتوں سے آپ کو یہ سارا اندازہ ہو گیا کہ جو کلام مجھ پہ اتر رہا ہے آگے میری ذمہ داری کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل پہ اتارا ہے، اور آپ انسان سب کو علم الانسان ما لم یعلم، میں ذریعہ بنوں گا ساری انسانیت کو اس کا کلام پہنچانے کا، للناس، بعد میں بھی کہا لتبین للناس، تو وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہاں خلق کیا علم الانسان ما لم یعلم، یہ سارا کچھ ہوگا، یہ سارا کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ صرف نہیں ہے کہ وہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی اس جسد اطہر کی، کہ اب وہ باقاعدہ پہچان لیں کہ اللہ کا کلام کون سا ہے. وہ دل جو ہے اس کو مکمل طور پہ پتہ چل جائے. یہ ادراک کی یہ کیفیت کسی اور دل میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے. نمبر 2، آپ کو اس حوالے سے آگے جو مشن ہے اس کی ذمہ داریوں کا اور اس کی گراں ذمہ داریوں کا بھی. اچھا پھر ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں، بعض لوگوں نے، بلکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کچھ گھبرائے ہوئے واپس آئے، خوف تھا. ہم یہ لفظ زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ اس قدر آپ پر طاری تھی کہ آپ جو ہے وہ پورے، جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات کے لیے آپ معلم بن کر آئے ہیں، اور آپ پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے. تو اور وہ کلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو ایک انسان کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے کلام کو وصول کرتے ہوئے. اور دیکھیں نا وہ جسد اطہر آپ کا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کیسی ہو گئی اس کی، کہ بعد میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی آپ کے جسم پہ کیا کیفیت، اتنا وزنی کہ وہ ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں جس پر کوئی عضو ہے آپ کا. تو یہ دیکھیے اس کیفیت کو آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، وہ جو ٹرانسفارمیشن کا مرحلہ جس میں سے آپ گزر کے آئے تھے وہ بھی، جو اس کا جسم اطہر پہ بات تھی، اور ذہن پہ ان ذمہ داریوں کا احساس بھی تھا. صحیح.
وہ دونوں باتیں تھیں. اس لیے جب آپ گھر پہ آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت راستے میں بھی کوئی واقعہ ہوا ہے؟ دیکھا ہے جبریل امی کو دیکھا ہے اپنی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کا ذکر کر دیں. جبریل امی کو دیکھا ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ اس وقت دیکھا ہے, بعض میں ہے کہ اس وقت دیکھا ہے جب آپ انتظار میں تھے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی دیکھا ہے. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کر رکھا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو, کہ وہ ان کو کون سنبھالے, کون تسلی دے. اللہ وہ انتظام پہلے سے موجود ہے. کیا انتظام اس نے کر رکھا ہے. دیکھیے جیسے آپ اس کو واحد کو وصول کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی خلوت کی پسندیدگی, آپ نے اللہ نے یہ مقام آپ کو بھیجا کہ آپ وہاں چلے جائیں اور اس میں خلوت, تو اسی طرح سے واپس آئیں گے تو کون ہوگا. گھرانہ بھی تیار ہو رہا تیار تھا. اب جب یہ کہا گیا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزرنے کے بعد, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, تو یہ مزمل جو ہے چادر اڑنے والے, وہ کس نے اڑائی تھی؟ جو جناب سیدہ اڑانے والی کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے دیکھیے کہ جن کے ذمہ لگایا جا رہا ہے. ہاں, وہ کس نے, کتنی شرکت ہے. آپ شراکت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کو سنبھالنے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت ماحول گھر کا دینے میں, اور آپ کی ذمہ داریوں میں ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دینا. ٹھیک, ہر مرحلے میں. اور اپنی زندگی بھر جس طرح سیدہ خدیجہ طاہرہ نے ساتھ دیا ہے, یہ نمونہ ہے. اس کائنات کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہیں پہ. سبحان اللہ. اس کائنات پوری کی تاریخ میں نہیں ہے انسانی اس میں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کیا ہے کہ وہ آیا تو پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے آپ اڑا دیں کپڑا, تو انہوں نے اڑا دیا. اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ وہ منتظر بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بانٹنا چاہتے تھے اپنی کیفیت کو. ٹھیک ہے, تو ماں بھی یا خدیجہ, تو یہ پہلا لفظ ہے جو آپ نے بولا ہے, خدیجہ مجھے کیا ہوا ہے. دیکھ تو رہی تھی, یعنی کیفیت سے آپ گزرے ہیں اور سوال ان سے ہو رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے. ان کو کیا نظر آتا ہے کیا گزرا ہے. میری کیفیت جو یہ ہے وہ دیکھیں گی. ٹھیک ہے نا جی. انی خشیت علی نفسی, یہ جو میری جو مجھے ہے اس طرح متوجہ بھی کیا کہ میری جسمانی حالت کو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے نا, اور اب آپ اس کی طرف نوٹ کریں. اور پھر انی خشیت علی نفسی, کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی ڈر ہے. اچھا, یہ اس کیفیت میں اور سیدہ خدیجہ نے یہ لفظ نقل تو یہی کیا ہے سیدہ عائشہ نے جو ان تک پہنچے, لیکن سیدہ خدیجہ نے یہ لفظ کہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے. ٹھیک, اور اللہ اچھا اس کے جواب میں سیدہ نے کیا جواب دیا ہے. اچھا ہاں, اور وہ کیا شاندار. میں عرض کرتا ہوں, میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ اس کو سنتے ہیں کہ سیدہ نے آپ کی اس جو اپنے پریشانی اپنی اظہار کی ہے, تو اس کے جواب میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا خوبصورت اور تاریخی جواب تھا, جو آپ کے محاسن کو بھی, آپ کے اخلاق کے عالیہ کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور پھر ایک بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ جو وارفتگی ہے وہ کیسے اس کے اظہار بنتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امہات المومنین. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے, وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام امہات المومنین آپ دیکھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. شیخ محترم سے ہم جان رہے تھے اور بڑا خوبصورت مرحلہ پہنچا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا اس کو ذرا تسلسل سے بیان کیا جا سکے تاکہ وقفے کی جو درمیان میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی جان کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا. اس کے بعد تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی ہے کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور گفتگو جو ہے اس کے بعد کا حصہ ہے وہ حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا. لیکن آپ جو فرمایا ہے خدیجہ نے, اس کے پہلے لفظ دیکھیں, واللہ ما لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا. اب مجھے آپ بتائیے کہ خشیت علی نفسی کا معنی کیسے سمجھ لیا انہوں نے کہ کیا مراد ہے. اللہ اکبر. مشن کی عظمت کو دیکھیے, مزاج شناسی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ممکن ہے کوئی گفتگو میں اور اشارہ بھی کیا ہو، لیکن حضرت خدیجہ کو خود بھی نہ بھی کہا ہو تو حضرت خدیجہ تو منتظری سی کی تھی کہ وہ بہت عظیم ذمہ داری جس کے لیے ساری خلقت، ساری کائنات منتظر ہے، ساری انسانیت منتظر ہے، وہی ہے، اسی انتظاری کی، اسی ذمہ داری کی بات ہے کہ جو آپ کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ تردد کا یا فکر کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے جس طرح سے پھر جواب دیا ہے، خدا کی قسم یہ وہ ایمان ہے جو بعثت سے پہلے سے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ تھا کہ یہی ہیں، اور کسی کو یقین ہو نہ ہو، سیدہ خدیجہ کو یقین تھا کہ وہی نبی منتظر یہی ہے، ان سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ خوبصورت بات کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، آپ کا مشن وہی پورا کروائے گا۔ اور آگے جو بتایا ہے کہ کیوں، یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے دین کو اپنا مشن بناتا ہے تو یہ صفات ہوں گی تو مشن پورا کر سکے گا وہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہی صفات ہیں جو دین کے مشن رکھنے والے ہیں۔ یعنی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جب تک کوئی شخص اختیار، کیونکہ اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے لوگوں کی اور لوگوں کے بارے میں اس کے جذبات وہ والے نہیں ہیں، تو وہ تو بہت جیسے بھی ہو رہا ہے کہ اتنی تلخ باتیں ہوتی ہیں اور ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی ہمدردی موجود نہیں ہے۔ بلکہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی شخصیت کو بڑا بنا کے بیان کرنا جو ہوتا ہے وہ مقصود لفظ بولے جائے ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو شخصیت والی بات آ گئی، شیخ محترم، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، تو دوسرا جو اس وقت پہلو بڑا ہی غالب ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی مسند جو ہے اس پر جیسے شگوفے، لطیفے، شغل لگایا جا رہا ہے، جو آداب ہیں اس کے کھلکھلایا جا رہا ہے، کہکے لگائے جا رہے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہت تکلیف دہ۔ تو اب وہ سمجھ گئی ہیں اس بات کو، اور اسی حوالے سے آپ تسلی دی ہے، اور وہ تسلی بہت مؤثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو صفات گنوائی ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس مشن بھی اسی کا، وہ آپ کو کیسے ناکام ہونے دے گا، اور جو یہ کر سکتا ہے وہ اس مشن میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور وہ کیا بتایا، کیا کہا، انک لتصدق الحدیث۔ اللہ نے اسی ہستی کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ جس کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اور اس ہستی کو کہ جس کی سچائی کا سارا معاشرہ گواہ ہے۔ اس وقت بھی جب نہ ماننے والے کہتے تھے کہ نہیں، اور یہ 15-16 سال کے تنہائی کے ذاتی نجی تعلقات کے ساتھ اس کے بعد، یعنی بیوی کہہ رہی ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ انتہائی سچے ہیں، کیونکہ عام طور پہ دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ تو کچھ رعایت ہوتی ہے، ان کے ساتھ احتیاط ہوتی ہے، گھر میں تو ہم بڑے نارمل ہوتے ہیں، ہر آدمی فطری طور پر، تو گھر کے اندر کی گواہی ہے کہ آپ انتہائی سچے ہیں، جو گھر سے ملنا بہت مشکل کام ہے۔ بالکل، تصدق الحدیث بات ہی سچی ہے، آپ کی زبان سے سچ ہی نکلے گا۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پورا معاشرہ اس بات کا گواہ، حتیٰ کہ جو نہیں مانتے تھے اللہ کے دین کو، اللہ کے وہ بھی مانتے ہیں، پیغام کو، وہ بھی آپ کے ابو جہل نے کہا، ابو جہل جیسے فرعون نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وہ جو پیغام آپ تک پہنچائے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ، بلکہ وہ ایک اور بھی میں اشارہ کر دوں کہ جب بدر کے دن اخنس بن شریک جو بنو زہرہ کا سردار ہے وہ واپس گیا 300-400 افراد لے کر، تو جب ان کے آپس میں تکرار ہوئی تو اس اخنس نے اس سے پوچھا ابو جہل سے میدان جنگ میں، جبکہ وہ ٹلنے نہیں دے رہا تھا لڑائی کو، اس وقت بھی پوچھا تھا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو پیغام لائیں وہ جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ جو شخص ہم سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بہتان باندھے گا۔ یہ اس وقت کی گواہی ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا، انہم لا یکذبونک، اللہ اکبر، ولکنہم یجحدون بآیات اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ کے، یہ آپ کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے تصدیق کا، لیکن یہ سیدہ کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے جو سچا ہو اس کو اللہ ناکام نہیں ہونے دے گا، سبحان اللہ، اور پہنچانی جب سچائی ہے۔ دیکھیے اسی ایک تصدیق الحدیث، اس میں ضمانت ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ پیغام سچا، پہنچانے والا سچا، پہنچانے والا پہنچائے، چاہے کسی ایک کے پاس پہنچے یا ہزاروں کے پاس پہنچے، کوئی مانے یا نہ مانے، سچا تو کامیاب ہے۔ اور ماننے کی ساری، دیکھیے اربوں ہیں اس وقت، جی الحمدللہ، عملی طور پہ جو ہوں، لیکن الگ بات ہے، ایمان تو ہے، سچائی تو گواہی ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور پھر وہ وقت آئے گا جب سب ماننے والے ہی ہوں گے، سبحان اللہ، سب ماننے والے ہوں گے، انشاءاللہ، اور وہ وقت ہوگا کہ جب
انبیاء کی طرف سے بھی نمائندہ موجود ہوگا اس کی ماننے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تصدیق کے لیے، ماننے کے لیے۔ تصدیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ انک لتصدق الحدیث وتصل الرحم، سبحان اللہ۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ صلہ رحمی بھی حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ہوتی تھی، وہ مشترک تھا اس اعتبار سے بھی کہ آپ کما کے اس کو اضافہ کا مال بھی کرواتے شامل تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ ہماری عام روایتی خواتین کی طرح کہ مال تو میرا ہے، خرچ اپنے خاندان دے کرتے، انہیں پسند تھی یہ بات، سبحان اللہ، کہ جو مال آپ کی کمائی بھی شامل ہے اور میرا مال ہے جس کے ذریعے سے کمایا گیا ہے، تو یہ سارا کچھ صرف اس جگہ ہو رہا ہے جو آپ کے لیے بھی قابل فخر ہوگا اللہ کے نزدیک، اور میرے لیے بھی، سیدہ خدیجہ کے لیے بھی۔ بالکل جب یہ کہا ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہو وجدک ضالا فاغنی، اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے ہم نے آپ کو غنی کیا، کس کے مال سے؟ سیدہ خدیجہ کے مال سے۔ یہ قبولیت، فاغنی، یہ قبولیت اللہ کا، اللہ نے ہم نے غنی کیا، تو قبولیت دیکھیے کہ اس مال کو اس کے ذریعے سے غنا جو پہنچا ہے وہ آپ کے ذریعے، تو تصل الرحم۔ اور پھر صلہ رحمی میں دیکھیے، صلہ رحمی کی بہت ساری نزاکتیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار ہے صلہ رحمی کا، وہ بھی کمال کا معیار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، دعا بھی ہے، لوگوں کو بھی سکھایا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو اچھا سلوک کرتا ہے اسی سے اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ، اور یہ دعا میں بھی اللہم وفقنی ان اصل من قطعنی، اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس سے بھی صلہ رحمی کا سلوک کروں جو قطع رحمی کر رہا ہے مجھ سے۔ اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی وہ شروع ہوا ہے، سلسلہ ہی شروع ہو گیا، یہی پہلے بھی انتہا درجے کی قطع تعلقی اور قطع رحمی اس طرف سے ہے، اور اس طرف سے صلہ رحمی کا صلہ رحمی سلوک کا ہے۔ انتہا ہے، انتہا ہے، بلکہ ساری قوم کے لیے پتھر کھا کے سارا جسم زخمی کروا کے بھی کسی سزا کی بات آتی ہے تو نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، طائف پہ بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہم اہد قومی، قومی، یہ بھی صلہ نسبت رحمی اپنی کی طرف بات کی ہے۔ دیکھیے نا، کہاں تک وسعت ہے، کہاں تک وسعت ہے، انک لتصل الرحم، یہ صفت موجود ہے، وہ کیسے ناکام ہونے دے گا آپ کو؟ اور صلہ رحمی بہت بڑی قوت ہے، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جس کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے دل کی چابی آپ کے پاس آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ وتحمل الکلہ، جس پر بھی ایسا بوجھ ہو جسے وہ نہ اٹھا سکتا ہو، صحیح، اس کے بوجھ کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس کا ہلکا کر دیتے ہیں، خود یہ اٹھا مالی لیتے بوجھ بھی ہے، ہیں۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ذمہ بھی داریوں ہے، کا بوجھ بھی ہے، ہر طرح کا بوجھ ہے، ٹھیک کسی کی نفسیاتی کیفیت ہے تو بھی، ٹھیک، مالی بوجھ ہے تو بھی، گویا آپ لوگوں کے غموں کا بھی اور ان کے معاملات کا بھی بوجھ اٹھانے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے سید کائنات کی، آپ دیکھیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے سر، پہلے کی بات ہے، پہلے کا تجربہ ہے، ٹھیک، وتحمل الکل، دوسروں کا آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کی کمر پہ جو بوجھ ہوتا ہے اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کی ایک اور جگہ بھی تو فرمایا کہ آپ بوجھ اتارنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، لا کے بھیجے گئے، سبحان اللہ، دوسروں کے بھی اور اپنے کردار سے بھی، اور دوسروں کی مشکلوں کو خود اس میں شیئر کر کے بھی، اور دوسروں کی ذمہ داریوں کو اس میں خود شریک ہو کے بھی، اور ان کو بھی ان سے ان کی طرف سے پورا کر کے بھی، اس تمام کیفیت۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا آپ کما کے اس کو دیتے ہیں، کماتے ہی ان کے لیے ہیں۔ کماتے ہی ان کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جانتی تھی یہ مال کے کمانے کا یہ والا نقطہ نظر جو ہے، یہ کیا خوبصورت اور قبل از رحمت نبوت کی بات ہے۔ للعالمین ہے جو، تو اس کے تو یہ پتہ ہے سیدہ خدیجہ کو کہ کمائی کے وقت بھی ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ اس سے فلاں کے بھی کام آئے گا، فلاح کے فلاں کام، بھی دیگر کام معاملات، آئے گا، فلاں بھی کام آئے گا، سبحان اللہ، فلاں بھی کام آئے گا۔ فتکسب المعدوم، جو بیچارے کے پاس کچھ نہیں اور کمانے کا ذریعہ بھی نہیں اور کما بھی نہیں سکتا، اور معدوم میں تو سب کچھ ہے، معدوم جس میں کے سب پاس کچھ، قوت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، ضعیف ہے، کچھ بھی محتاج ہے، ہے، معذور ہے، اب کماتے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک، گویا یہ لارجر سکیل پر آپ یہ اپنے کام کر رہے تھے اور فلاح کے، کہ جن لوگوں کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں اور جو کما نہیں سکتے، محتاج ہیں، مساکین ہیں، آپ ان کے لیے کما رہے ہیں، گویا آپ ان کو پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، منتخب کیا بھی اللہ نے کسی کو، وتکرم الضیف، اور کوئی بھی آتا ہے اور سب سے زیادہ پورے عرب میں دسترخوان وسیع ہے، نہیں، آپ اس پہ غور کریں کہ آپ
مہمان نواز ہوئے. جس شہر کی بات کر رہی ہیں نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہمان وہیں آتے تھے، سبحان اللہ. حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی. تب سے آج تک آپ دیکھیے بطور ضیف سب سے زیادہ مہمان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بڑوں نے شروع کیا، سید ہاشم نے کیا، کما کے اسی غازیوں کی خدمت کرتے تھے. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور جس کو بھی حقوق کے حوالے سے یا جس پر بھی کوئی ذمہ داری ایسی آ جاتی ہے کہ جس کی ادائیگی اس پر حق ہے دوسروں کا، ٹھیک، یا وہ صحیح راستے میں خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس طرح کی کوئی مشکل آ گئی کسی کو تو آپ اس کی مدد کرتے. کسی کے خوب بہا دینا ہے تو آپ شریک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. کسی پہ اور کوئی ذمہ داری ایسی آ گئی ہے اور اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے تو آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور نوائب الحق میں یہاں تک بھی شامل ہے کہ کوئی مظلوم غلام پھنسا ہوا ہے، اللہ اکبر، جو بعد میں ثابت ہوا اور بھی ثابت ہوا. آپ نے پہلا غلام جو سیدہ عائشہ نے پیش کیا، چن کے پیش کیا، وہ بھی کیا خوش قسمت تھا، زید بن حارثہ. ٹھیک ہے، تو جو ہی غلام پیش کیا سب سے پہلا کام کیا کیا، اس کو آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ، کیسی خوبصورت ہے. وتؤدی الامانات. اور آپ سارا مکہ گواہی دے رہا ہے کہ امین ہے آپ امانتیں ان کے، یہ جو اللہ نے امانت بھیجی ہے انسانوں کے لیے، یہ بھی آپ وہی مدد کرے گا، یہ آپ پہنچائیں گے. اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ہماری تعلیم کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اس کی جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے جو اہم ترین مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا، اس میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی پہلی وحی، اور وحی کے بعد وہ جس کا انتظار کرتی رہیں اور جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے گھرانے کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی تسلی حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا میرے نبی کو، تو وہ وقت شروع ہو گیا ہے. اس کے پہلی باتیں آپ نے سن لی. اور ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبیوں کو، جب مشکل وقت آئے یا پریشانی کا وقت آئے، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. وہ تسلی کن الفاظ سے دے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا مورال ڈاؤن کرے، اس کو پریشان کرے، مزید اس پر ایسے اس کو اور زیادہ خوفزدہ کرے جیسے اس وقت ہوتا ہے یا ہو رہا ہے. بیوی کا کام یہ ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے وہ اعلیٰ محاسن، وہ خوبصورت باتیں، آپ کی زندگی کی وہ عادات جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا، اور ساتھ ایک دلیل دی ہے کہ اللہ آپ کو کبھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. مزید انشاءاللہ انہی چیزوں پر اور اس طرح کی بے شمار خوبصورت باتیں لے کر آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن